آج ہم ایک ایسی بے حد مصروف اور حیرت انگیز دنیا کی سیر کرنے والے ہیں جس کا تصور شاید ہی کبھی عام زندگی میں کیا گیا ہو۔ یہ ایک ایسی میٹروپولس، ایک ایسی جگہ ہے جو باہر کی کسی بھی دنیا سے کہیں زیادہ تیز اور پیچیدہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ داستان کسی روایتی انداز میں نہیں، بلکہ بالکل ایک ننھے خلیے یعنی سیل کے اپنے تصور اور اس کے اپنے نظریے سے بیان ہونے والی ہے۔ تو چلیے اس خوردبینی دنیا کے اس انوکھے سفر میں قدم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا سورس مٹیریل بتاتا ہے، اس کہانی کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم خود کو ایک سیل کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ بائیں آنکھ کے عقبی پردے یعنی ریٹینا میں آباد ایک فخر سے بھرا ہوا خلیہ اپنی داستان سنا رہا ہے۔ جی ہاں، فرض کر لیجئے کہ میں وہی خلیہ ہوں۔ آج میں اپنے اس عظیم و شان شہر کی اندرونی دنیا دکھاؤں گا جہاں سے زندگی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اس خوردبینی میٹروپولس کا کسی بھی عام انسانی شہر سے مقابلہ کیا جائے تو ہمارا شہر کہیں زیادہ جدید، فاسٹ پیس اور اعلیٰ نظر آئے گا۔ یہاں کے بجلی گھر 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، انتظامات اتنی سخت ہیں کہ ایک بھی بیکار ذرہ شہر میں نہیں رہ سکتا۔ کچا مال جیسے نمکیات اور پانی بالکل بے داغ انداز میں درآمد ہوتا ہے اور فضلہ فوراً حدود سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں، یعنی مکمل زیرو پولیوشن۔ یہ ایک ایسی کامل صنعتی دنیا ہے جو باہر کہیں دیکھنے کو مل ہی نہیں سکتی۔ اس عظیم شہر کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو ذرا اس عدد پر غور کیجئے۔ 100 ٹریلین یعنی 100 ارب ارب ارب۔ اس پورے جسم میں مجھ جیسے 100 ٹریلین شہری آباد ہیں۔ یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ ذہن میں سماتی نہیں۔ ایک ننھے شہری کو واضح دیکھنے کے لیے کسی معمولی آلے کی نہیں بلکہ ایک طاقتور الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آکار میں تو ہم بہت چھوٹے ہیں، لیکن تعداد میں ہم اس دنیا کی آبادی سے کئی گنا زیادہ بڑی داستان ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی اپنی بات کرتا ہوں۔ میرا تعلق ریٹنا میں آباد راڈ سیلز کے 13 کروڑ خلیوں کے ایک بہت اہم خاندان سے ہے۔ ہم ریٹنا کی اصل سرحدی فوج ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ 70 لاکھ کون سیلز بھی پڑوسی ہیں۔ ہم سب مل کر اس ہوسٹ جسم کے لیے دیکھنے کے اس ناقابل یقین عمل کو ممکن بناتے ہیں۔ روشنی کو سمجھنے کی ہر صلاحیت آخر میں ہماری ہی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کی سب سے بنیادی ضرورت یعنی توانائی کے مراکز کیسے کام کرتے ہیں۔ آخر اس مصروف شہر کو چلنے کی قوت ملتی کہاں سے ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آنکھ کے ہمارے خلیوں کو لگاتار سنگین محنت کرنی پڑتی ہے۔ مدھم روشنی کو پکڑنا، پھر اسے ایک پیچیدہ بائیو کیمیکل عمل سے نکال کر سگنل میں بدل کر دماغ تک بھیجنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے اکیلے کے اندر تقریباً 3 کروڑ لائٹ کیچنگ پگمنٹ مالیکیولز ہیں جو روشنی کو پکڑتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اس انتھک کام کے لیے ہمیں کتنی بے پناہ توانائی چاہیے ہوتی ہوگی، وہ بھی بنا کسی چھٹی کے۔ اسی لگاتار مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک سیل کے اندر، یعنی مجھ جیسے ہر اکیلے شہری میں کم از کم 1000 ننھے منھے بجلی گھر موجود ہوتے ہیں۔ انہیں مائٹوکونڈریا کہتے ہیں۔ یہ پاور پلانٹس دن رات چلتے ہیں، حتیٰ کہ جب جسم گہری نیند میں ہوتا ہے نا، تب بھی یہ مائٹوکونڈریا جاگتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی خود کی سروس اور اوور ہالنگ کرتے ہیں تاکہ اگلے دن شہر کا نظام مکمل طور پر ٹھیک چلے۔ یہ ننھے بجلی گھر کام کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں مائٹوکونڈریا خون میں موجود شوگر کو ایندھن بناتے ہیں اور اسے ATP میں تبدیل کرتے ہیں، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ۔ اسے سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری بایولوجیکل کرنسی ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں پاور آؤٹیج کا سیدھا مطلب ہے معذور ہو جانا یا پھر مکمل موت۔ اس لیے یہ پاور پلانٹس کبھی نہیں رکتے۔ توانائی بن گئی ٹھیک ہے، لیکن اسے اور باقی چیزوں کو ادھر سے ادھر پہنچانا بھی تو ہے۔ تو چلیے ہمارے نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پورے نظام میں سب سے دلچسپ کردار ہماری مالک سپلائی کا ہے، یعنی ریڈ بلڈ سیلز کا۔ مجھ جیسے عام سیلز میں تو اپنے مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں اور ہم اپنی چیزیں بناتے ہیں، لیکن ان سرخ خلیات کی داستان تھوڑی الگ ہے۔ ان بیچاروں کے پاس اپنا کوئی پاور پلانٹ نہیں ہوتا، ان کا واحد فوکس صرف اور صرف ٹرانسپورٹیشن ہے۔ یہ ہمارے شہر کے وہ ہارڈ ورکنگ ڈیلیوری والے ہیں جو شریانوں میں مسلسل سفر کرتے ہیں تاکہ باقیوں کو زندگی مل سکے۔
ان سرخ خلیوں کی لاجسٹک دیکھ کر تو انسان دنگ رہ جائے۔ ہر 90 سیکنڈ میں یہ 75,000 میل کا لمبا چکر لگاتے ہیں۔ پہلے 45 سیکنڈ میں انہوں نے 60 ٹریلین صارفین کو ان کی لازمی آکسیجن پہنچائی اور اگلے 45 سیکنڈ میں وہاں سے CO2 یعنی فضلہ جمع کر کے واپس بھی آ گئے۔ زمین کا کوئی بھی بڑے سے بڑا اور مہنگے سے مہنگا لاجسٹکس نیٹ ورک اس لیول کی رفتار اور ایکیوریسی کا مقابلہ خوابوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، زندگی چل رہی ہے، لیکن اس بے مثال سسٹم کو چلا کون رہا ہے؟ کہاں چھپا ہے اس کا دماغ؟ آئیے دا ماسٹر بلو پرنٹ یعنی بنیادی نقشے کو سمجھتے ہیں۔ ہماری اس خردبینی دنیا کو دراصل جو چیز پوری طرح کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا DNA ہے۔ یہ ایک انتہائی سخت گیر ڈکٹیٹر اور ہمارا ماسٹر آرکیٹیکٹ ہے۔ میرے جیسے ایک انتہائی ننھے سے سیل کے اندر معلومات کا ایک ایسا عظیم سمندر چھپا ہے جو والدین کے کروموزوم سے ورثے میں ملا ہے۔ اگر اس DNA کی معلومات کو فزیکل فارم میں یعنی کتابوں میں چھاپا جائے تو ہزاروں کتابوں کی ایک پوری وشال لائبریری بن جائے۔ اس ایک دھاگے میں جسم کی تعمیر کا ہر چھوٹا بڑا راز حفاظت سے قید ہوتا ہے۔ اور یہ تعمیر آخر ہوتی کیسے ہے؟ اسے اس طرح سمجھیے کہ اگر DNA ہمارا ماسٹر آرکیٹیکٹ ہے تو RNA ہمارا ٹھیکیدار یعنی کنٹریکٹر ہے۔ RNA کرتا یہ ہے کہ وہ ان باریک بلو پرنٹ نقشوں کو پڑھتا ہے، باہر نکالتا ہے اور امینو ایسڈز کے الگ الگ حصوں کو موتیوں کی طرح پرو کر نئی پروٹینز بنانے لگتا ہے۔ ان دونوں کے بہترین تال میل سے ہی اس خردبینی شہر کی اصل عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر آ کر ایک انتہائی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، میں ایک آنکھ کا سیل ہوں نا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے اپنے اندر ایک مکمل انسانی جسم، حتیٰ کہ ایک پاؤں بنانے تک کا نقشہ بالکل موجود ہے۔ میں بنا سکتا ہوں یہ سب، لیکن شہر کے نظام کو چلتے رہنے کے لیے قدرت نے میری ان ساری اضافی صلاحیتوں کو سختی سے بلاک کیا ہوا ہے۔ اسی لیے میں مکمل وفاداری سے صرف اپنا کام کرتا ہوں، یعنی روشنی کو دیکھنا۔ اب کہانی اپنے آخری اور شاید سب سے سنجیدہ چیپٹر کی طرف بڑھتی ہے، تجدید کا چکر۔ یہ موت اور نئی پیدائش کا لگاتار سلسلہ ہے۔ ہمارا یہ شہر کسی بھی وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ وقت کے اس پہیے میں ہر ایک سیکنڈ لاکھوں سیلز اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں اور فوراً ان کی جگہ لاکھوں نئے سیلز لے لیتے ہیں۔ مردوں کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کا یہ نظام اتنا فلالیس ہے کہ اگر یہ کچرا اٹھانے کا کام صرف چند منٹوں کے لیے بھی رک جائے نا تو جسم میں ہزاروں بیماریاں تباہی مچا سکتی ہیں۔ اور وقت کے اس چکر میں ہر کسی کی عمر فرق ہوتی ہے۔ جلد کھالیے یعنی سکن سیلز، ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، وہ ہر 21 دن میں مکمل نئے بن جاتے ہیں۔ فیٹ سیلز بالکل ایک گودام کی طرح ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن برین سیلز یہ بالکل مختلف اور نایاب ہوتے ہیں۔ دماغ میں نئے سیلز بننے کا عمل نہیں ہوتا، اسی لیے زندگی بھر انہی ابتدائی سیلز کے ریزرو فورس پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ جو ایک بار چلا گیا وہ چلا گیا۔ تو اس پورے نظام کو باریکی سے جاننے کے بعد ایک بڑا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان ٹریلینز نادیدہ شہریوں کو دن رات بغیر کسی چھوٹی سی بھی غلطی کے زندگی کی دستاویز سنبھالتے دیکھ کر کیا یہ سچ نہیں معلوم ہوتا کہ انسانی جسم خود اس کائنات کا سب سے عظیم، سب سے پراسرار انڈسکورڈ یونیورس ہے؟ ایک ایسی خاموش کامل مشینری جو ہر پل زندگی کی سانس کو تھامے ہوئے ہے۔ اس حیرت انگیز حقیقت پر ضرور غور کیجیے گا۔